أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسبة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پر محمد وعلى محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بہت مشہور و معروف حدیث، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہوگی. حسین مظلوم کے سلسلے میں انبیاء نے گریہ کیا، اولیاء نے گریہ کیا، اوصیاء نے گریہ کیا، ملائک نے گریہ کیا، بلکہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس نے حسین پر کل بھی گریہ کیا اور آج بھی گریہ کر رہے ہیں. اور رسول کی یہ حدیث عملی طور پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور محسوس کی کہ حسین ابن علی کے نام آتے ہی دلوں کا حال غیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور ہم اپنے عزیزوں کو تو بھول جاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو تو بھول جاتے ہیں، لیکن فاطمہ کے لال کا نام آتے ہی ہم اس پر اس طرح گریہ کرتے ہیں جیسے یہ واقعہ 1400 سال پہلے نہیں بلکہ آج ہی رونما ہوا ہو. اور یہ مجالس کا سلسلہ جو روز ازل سے شروع ہوا اور انشاءاللہ روز قیامت تک اور بعد قیامت یہ سلسلہ جاری ہے، یہ اصل میں اس حرارت کو باقی رکھنے میں مددگار ہے اور ہدف حسین ابن علی کو ہم تک پہنچنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے. لیکن ضروری ہے کہ اس مقام کا، اس جگہ کا، اس فرش کا، اس عزا کا احترام اور اس کا استفادہ ویسے ہی کیا جائے جیسے اس کو کرنے کا حق ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا مقدمے میں کہ عزاداری کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت کا نام ہے، اور جس طرح ہر عبادت کے اپنے احکام اور آداب ہوتے ہیں،
عزاداری کے بھی احکام ہیں اور آداب ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے صحیح فائدہ حاصل کر سکے اور بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکے تو اس کو اس کے احکام کی بھی رعایت کرنی ہوگی اور آداب کی بھی رعایت کرنی ہوگی، وإلا یہ عمل بالکل بے وضو کے نمازی کی نماز کے جیسا ہو جائے گا کہ وہ چاہے جتنی رکعت نماز پڑھ لے، چونکہ شرط نماز اور طہارت کو پورا نہیں کر رہا ہے لہٰذا اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ بغیر آداب کے اور بغیر احکام کی رعایت کے جب کوئی عمل کیا جائے تو وہ دکھنے میں عبادت جیسا ہو سکتا ہے، لیکن جس کی بارگاہ میں جانا ہے اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس کے لیے عبادت نہیں ہے۔ اس نے جو شرائط رکھے اس پر چاہیے۔ ہم اپنی من مرضی سے نہ اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، جیسے ویس نے کہا ہے بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ہم نے کل آپ کے سامنے عرض کی تھی، اس کے لیے جو یہاں آ کر اس منبر پر جو منسوب ہے رسول اکرم سے اس پر بیٹھے، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ واعظ ہو، چاہے وہ مرثیہ پڑھنے والا ہو، چاہے سوز و سلام پڑھنے والا ہو، جو بھی اس جگہ پر آئے اسے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جگہ کسی اور کی ہے، اس کے اپنے مراتب ہیں، اپنے آداب ہیں، اپنی شان و شوکت ہے، اور اگر ہمیں یہ اجازت ملی ہے کہ ہم اس پر بیٹھ سکتے ہیں تو ہمیں اس کے اصل مالک اور اصل وارث کے لحاظ سے عمل کرنا ہے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کی دلچسپی کے لیے، کسی اور کے مزے کے لیے، کسی اور کے فائدے اور نقصان کے لیے ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ سنا کرتے ہیں کہ جب یزید ملعون نے شام میں ایک خطیب کو دعوت دی اور منبر پر جا کر اس نے بنی امیہ کے فضائل اور اہل بیت کے سلسلے میں گستاخیاں کی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جا سکوں؟ امام کا جملہ بتا رہا ہے کہ اگر اس مقام کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو معصوم کی نظر میں یہ لکڑی کا ایک ڈھیر ہے، شبیہ پیغمبر کا منبر نہیں ہے۔ منبر تب ہے جب اس پر وہی کام کیا جائے جو رسول اور آل رسول کا پسندیدہ ہو، جس کے لیے اس کو منسوب کیا گیا تھا۔ ابھی سورہ جمعہ کی تلاوت ہوئی، رسول کے احکام، رسول کی ذمہ داریوں کو اس کی آیتوں میں دہرایا گیا ہے۔ رسول بھیجا کیوں گیا؟ تاکہ تلاوت قرآن کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ نفس کرے۔ اب اگر اس منبر پر کوئی آئے تو اس کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ کتاب کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور وہی کام جو رسول کر رہے تھے۔ اگر رسول منبر سے علی کی تعریف کر رہے تھے تو اس منبر پہ آنے والے کو علی کی تعریف کرنی ہے۔ اگر منبر پر بیٹھ کے رسول حسن اور حسین کا تعارف کرا رہے تھے تو اس منبر پہ بیٹھنے والے کو حسن اور حسین کا تعارف کرانا ہے۔ اگر اس منبر پر بیٹھ کے رسول زہرا کی مدح سرائی کر رہے تھے تو اس پر آنے والے کو زہرا کی مدح سرائی کرنی ہے۔ اگر رسول اس پر بیٹھ کر علی اور آل علی کے دشمنوں پہ لعن کر رہے تھے تو اس پر بیٹھنے والے کو بھی لعن کرنی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو اس پر بیٹھنے والے کے لیے، اور اس سے زیادہ اہم مرحلہ ہے اس کے سامنے بیٹھنے والوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں وہ بھی شامل ہے، کیونکہ جو اوپر آ کے بیٹھے گا وہ کبھی نہ کبھی نیچے بھی بیٹھے گا، کسی اور کو سنے گا۔ جو آ کر بیٹھا ہے وہ کس طرح آئے، کس طرح بیٹھے، کیا حقوق ہیں اس کے، اپنے حقوق کیا ہیں اور اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت ایسی چیزیں ہوں گی کہ ہمارے بزرگ کہیں گے کہ بہت ابتدائی باتیں یہ تو سب کو پتہ ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ابھی جو حالات ہیں اس وقت
ضروری ہے کہ پھر سے وہی مکتب کی پرانی کتابیں پڑھائی جائیں، کیونکہ قوم کے بچے اگر الف ب بھول گئے ہیں تو آپ ان سے یہ توقع نہیں کریں گے کہ وہ پوری کتاب پڑھ سکیں گے. تو ابھی ضرورت ہے کہ پھر سے مکتب لے جایا جائے اور انہیں عزاداری کے آداب سکھائے جائیں، الف اور با بتائے جائیں، تاکہ اگر ابھی یہ معاملہ صحیح کر لیا گیا تو اگلی نسل کو کم محنت کرنی پڑے گی. جتنی دیر سے آپ تعمیر شروع کریں گے، پرانی بلڈنگ میں کیا ہوتا ہے، گاڑی خراب ہو رہی ہے، بلڈنگ خراب ہو رہی ہے، آپ ٹالے ہوئے ہیں کہ کل کرا لیں گے، پرسوں کرا لیں گے، آخر وہ ایک دن کھڑی ہو جائے گی یا بلڈنگ گر جائے گی. اب آپ اس کو اگر تعمیر کرانا چاہیں گے تو کل سے زیادہ آپ کو سرمایہ لگانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جتنی دیر سے اقدام ہوگا نقصان اتنا زیادہ ہو چکا ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ یہ آداب ہمارے بچوں کو معلوم ہو، خصوصاً آج کے دور میں جب ہر چیز اپنے مدار سے ہٹ رہی ہے. ہر چیز جس طرح ہم نے دیکھی تھی، ابھی ہماری عمری کیا ہے، لیکن ہم سے پہلے والے بتائیں گے کہ جو ہمارا طریقہ تھا وہ اب نہیں ہے. نہ مسجدوں میں ہے، نہ امام بارگاہوں میں ہے، نہ جلوسوں میں ہے. جس طرح سے جلوس اٹھتے تھے کیا آج اسی طرح اٹھتے ہیں؟ جس طرح سے مجالس برپا ہوتی تھی کیا آج اسی طرح ہو رہی ہے؟ بے شک بہت سی چیزیں بڑھ گئی ہیں. ہمارے پاس لائٹ بہتر ہو گئی ہے، ہمارے پاس ساؤنڈ سسٹم بہتر ہو گیا ہے، ہمارے پاس کیمرے ہیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، ہم یہ آواز پوری دنیا تک ایک کان میں پہنچا سکتے ہیں. یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ مثبت پہلو ہیں. لیکن مثبت پہلو کے ساتھ اگر ہم اپنی اصل کو ہی بھلا دیں گے، آپ اصل کو ہی بھلا دیں گے جس کے لیے یہ سارا اہتمام ہے. یہ مائک مجلس کے لیے ہے یا مجلس مائک کے لیے؟ یہ کیمرہ مجلس کے لیے ہے یا مجلس کیمرے کے لیے ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. جو اصل ہے ہم اسے بھول جائیں. بہت خوبصورت امام بارگاہ بنائیں، بہت اچھی اس کی سجاوٹ کریں، بہت اچھی لائٹنگ سسٹم کریں، بہت اچھا ساؤنڈ سسٹم لگائیں، لیکن جو اصل ہے کیا مدعا کیا ہے؟ مدعا وہ فرش عزا ہے جو حسین کی بچھنی ہے. اگر اس کے لیے اہتمام نہیں کیا تو یہ سب بیکار ہے. اس پر زیادہ توجہ ہونی ہے. تو وہ انسان جو آ کے بیٹھ رہا ہے یا آ کر ممبر پہ بیان کر رہا ہے، اسے سب سے پہلے کس چیز پہ توجہ کرنی ہے؟ بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بہت اہم لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے نیت. بیٹھنے والا کس نیت سے آ کر بیٹھا ہے، پڑھنے والا کس نیت سے پڑھ رہا ہے. لیکن نیت ایک ایسی چیز ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے. بہت چھوٹی سی چیز ہے، ذہنی چیز ہے. احکام آپ پڑھتے ہیں علماء کی توضیح المسائل میں، آپ دیکھیں اکثر احکام میں وہ لکھتے ہیں نیت کے سلسلے میں کہ نیت کا زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، اس کا قلب میں ہونا کافی ہے. تو یہ قلبی چیز ہے. آپ کو سامنے والے کی نیت کا علم نہیں ہے، نہ ہونا آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. آپ اپنی نیت کے ذمہ دار ہیں. کہ ماشاءاللہ سب نماز جماعت میں جاتے ہیں، امام جماعت اپنی نیت کرتا ہے، آپ اپنی نیت کرتے ہیں، لیکن نیت کے فرق سے وہ اپنی نماز پڑھتا ہے، آپ جماعت اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. نیت کا ہی بدلنا ہے اور کچھ نہیں ہوا. نیت کے بدلنے سے ایک حکم بدل سکتا ہے، احکام میں اختلاف ہو سکتا ہے، مختلف ہو جائیں گے نیت بدلنے سے. آپ نے سفر کیا یہاں سے کسی شہر، آپ کی نیت ہے کہ 3 دن کے لیے گیا ہوں، وہاں سمجھ میں نہیں آیا، کام زیادہ بڑھ گیا. اب 3 دن کی جب نیت تھی تو آپ کی نماز کیا ہے؟ قصر ہے. دوسرے دن آپ نے فیصلہ کیا کہ اب میں 10 دن اور رکوں گا، یعنی جس دن سے نیت کر رہے ہیں اب 10 دن مزید رکوں گا. جیسے ہی یہ نیت ہوئی، نیت بدلی، حکم بدل گیا. اب وہ 2 رکعت نہیں پڑھنی، اب 4 رکعت پڑھنی ہے. تو کیا تبدیلی آئی؟ سفر تو وہی ہے، صرف نیت کی تبدیلی حکم شرعی کو بدل دیتی ہے. اچھا، نیت ایک ایسی چیز ہے، واجبات میں ہو یا مستحبات میں، ہر عبادت میں شرط ہے نیت. اور کیا نیت؟ عبادت اگر وہ ہے قربتاً اللہ،
کوئی اور نیت آپ عبادت میں کر ہی نہیں سکتے، کسی اور نیت کو شریک بھی نہیں کر سکتے۔ وزن بڑھ گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ تھوڑا سا ڈائٹنگ کریے، ذہن میں آیا کہ رمضان آ رہا ہے، روزے بھی رکھ لیں گے، ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی۔ ذہن کے آنے تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر روزے کی نیت کے وقت ذہن میں یہ خیال ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈائٹنگ کو کہا تھا لہٰذا یہ ڈائٹنگ بھی ہو جائے، تو یہ روزے کی نیت صحیح نہیں ہے، اشکال ہے اس میں، تو کچھ بدلا نہیں ہے، آپ ایسے ہی بھوکے ہیں صبح سے شام تک، تمام مفترات سے پرہیز کر رہے ہیں، لیکن چونکہ نیت خالصتاً قربتاً الی اللہ نہیں ہے تو یہ صبح سے شام تک کا فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ کیا بدلا اس میں؟ صرف نیت بدلی۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی عمل میں کئی نیتیں کر لیں اور سب مقبول ہو جائیں، ہو سکتا ہے، امکان ہے۔ آپ نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے، ایک طریقہ تو نماز شب کا ہی ہے کہ آپ نے 2 رکعت کر کے 8 رکعت نماز پڑھی نماز شب کی نیت سے، نیت ہی سب کچھ ہے۔ 2 رکعت نماز شفا، 1 رکعت نماز وتر، 11 رکعت نماز شب آپ کی ہو گئی۔ ایک طریقہ وہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کا طریقہ ہے، کہ امام علیہ السلام امام علیہ السلام نماز شب کی جو 8 رکعت ہیں 2 رکعت کر کے، اس میں سے 4 رکعت وہ نماز جعفر طیار پڑھتے، تو نماز شب کا بھی ثواب مل رہا ہے اور نماز جعفر طیار پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو 2 نیتیں ہو گئی، لیکن دونوں نیتیں بارگاہ الہی میں قربت ہی کی ہیں۔ نماز اس کو چاہیے شب میں نماز پڑھنا ہوں، لیکن جو طریقہ نماز ہے وہ ہے جو رسول اکرم نے جعفر طیار کو تعلیم کیا تھا۔ پھر نماز تو اللہ ہی کی ہے، اس کا نام نماز جعفر طیار ہے، کیونکہ رسول اکرم نے اپنے بھائی جعفر طیار کو وہ نماز تعلیم کی تھی۔ جیسے تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ، تسبیح تو اللہ ہی کی ہے، آپ اس میں کہاں جناب زہرا کا نام لیتے ہیں؟ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح ہے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح ہے، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح ہے، تسبیح تو اللہ ہی کی ہے۔ لیکن چونکہ رسول نے اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر تعلیم دی تھی اور بیٹی نے تمام امت کو تحفے کے طور پر تعلیم کر دی، لہٰذا ہم اسے تسبیح زہرا کہتے ہیں۔ اب کہنے کا ثواب یہ ہے کہ ہم یاد رکھتے ہیں کہ تحفہ کس سے ملا، ورنہ پڑھنے والے تو وہ بھی پڑھتے ہیں، تسبیح تو وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ نام نہیں لیتے اس کا جس کے طفیل میں ملا۔ ہم نام لیتے ہیں تاکہ ہماری تسبیح شاید اس لائق نہ ہو کہ وہاں پہنچ سکے، لیکن جس ہستی نے تعلیم کی ہے اس کے صدقے میں ضرور پہنچ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو نیت دونوں ملا کر بھی ہو سکتی ہے، میں نماز شب بھی پڑھوں اور نماز جعفر طیار بھی پڑھوں۔ شعبان ہے، ماہ شعبان میں روزہ مستحب ہے، ولادت امام حسین اس دن بھی روزہ مستحب ہے، جمعے کے دن پڑ جائے جمعے کے دن روزہ مستحب ہے۔ اب اگر ایک انسان ان تینوں نیتوں کے ساتھ روزہ رکھ لے اور اس کی گردن پہ قضا بھی ہے، مثلا رمضان میں سفر کیا تھا، ایک روزہ چھوٹ گیا تھا، یاد آیا نہیں رکھا ہے، اب اگر 3 شعبان کو جمعہ کا دن پڑ جائے اور وہ واجب روزے کی قضا کو ادا کرے اور ساتھ میں نیت رکھے کہ 3 شعبان کا بھی ثواب مل جائے، جمعے کا ثواب بھی مل جائے، خود شعبان میں روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل جائے، تو چونکہ یہ چاروں نیتیں خدا کو پسند ہیں، لہٰذا یہ چاروں نیتوں کے ساتھ بھی وہ مقبول ہے۔ تو اب ہر عمل اسی طرح ہے، آپ چاہیں تو ایک عمل کو کئی نیتوں سے
انجام دے سکتے ہیں اور اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مجلس عزا میں کس نیت سے انسان آ رہا ہے؟ یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں بہت سی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دفعہ انسان صرف رضا الہی کے لیے مجلس میں آتا ہے، ایک دفعہ قصد قربت سے آتا ہے کہ اللہ کو پسند ہے، ایک دفعہ مجلس میں آتا ہے کہ رسول کو پسند ہے، ایک دفعہ مجلس میں آتا ہے کہ بطول کو پسند ہے، ایک دفعہ مجلس میں آتا ہے کہ علی اور حسنین کو پسند ہے، ایک دفعہ صرف آل محمد کی محبت میں آ رہا ہے، ایک دفعہ دشمن کے مخالفت میں آ رہا ہے، ایک دفعہ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ مجلس میں جاؤں گا کچھ علم ملے گا، ایک دفعہ اس لیے آ رہا ہے کہ اسے علماء سے ملنے کا شوق ہے، یہ پسندیدہ ہے کیونکہ خود رسول نے فرمایا کہ مجالس العلماء عبادت، علماء کی بزم میں بیٹھنا عبادت ہے۔ وہ اس نیت سے مجلس میں آ رہا ہے، اس نیت سے مجلس میں آ رہا ہے کہ بھائیوں سے ملوں گا، اس نیت سے مجلس میں آ رہا ہے کہ صلہ رحم کروں گا، اس نیت سے مجلس میں آ رہا ہے کہ پڑوسیوں سے ملوں گا، اس نیت سے مجلس میں آ رہا ہے کہ مومنین کی زیارت کروں گا۔ یہ تمام نیتیں وہ کر سکتا ہے۔ جس نیت سے آئے گا اسے اس کا ثواب ملے گا۔ ایک آیا اس لیے کہ صلہ رحم کرے، مجلس میں جائیں گے، بھئی آج کی اس دوڑ بھاگ کی واقعاً اس فرش ازا کی برکتوں کو اگر گننا آپ چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ یہ فرش ازا کی برکت ہی تو ہے کہ وہ انسان جو اس وقت مشین بنا ہوا ہے، صبح سے شام، شام سے صبح اگلی ہو جاتی، کسی سے ملنے کا وقت نہیں، بچوں کو دیکھنے کا وقت نہیں، حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہے، کم سے کم اس مجلس کی برکت سے کچھ دنوں میں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، والدین اولاد کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک انسان اسی نیت سے آئے کہ کچھ نہیں بھائیوں سے ملاقات ہو جائے گی، کچھ نہیں پڑوسیوں سے ملاقات ہو جائے گی، کسی کی احوال پرسی ہو جائے گی، ان کی طبیعت خراب ہے مجلس بھی دیکھ کر لیں گے، ان سے احوال پرسی بھی کر لیں گے، یہ سب مقبول ہے۔ مجلس میں اس لیے شرکت کروں کہ علم حاصل ہوگا، مجلس میں فلاں ذاکر مناظرہ پڑھتا ہے، مجھے آداب مناظرہ معلوم ہو جائیں گے، فلاں ذاکر تاریخ پڑھتا ہے، مجھے تاریخ کا علم مل جائے گا، فلاں ذاکر عقائد کی بحث پڑھتا ہے، مجھے عقائد کا علم ہو جائے گا۔ تو اب چونکہ یہ بھی بس ممبر کا کرم ہے اور برکت ہے کہ محدود تو نہیں ہے، بھئی کوئی تاریخ پڑھے گا، کوئی اخلاق پڑھے گا، کوئی عقائد پڑھے گا، کوئی احکام پڑھے گا، کوئی فضائل پڑھے گا، کوئی مناقب پڑھے گا، کوئی دشمنوں کے رذائل پڑھے گا، کوئی برات سکھائے گا، کوئی ولایت سکھائے گا۔ اس کو محدود نہ کریے، اپنے حساب سے نہیں، جس طرح جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیجئے، آپ اپنے مزاج کی چیز کو لیتے رہیے، اپنی طرف سے نہ کہیے اس کو جو پڑھنا ہے پڑھنے دیجئے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو میں کل عرض کر چکا۔ پڑھتے وقت اسے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہی پڑھنا ہے جو صدیقہ طاہرہ کو پسند ہے، اور آپ کو بھی وہی سننا ہے جو صدیقہ طاہرہ کو پسند ہے۔ تو نیت، جو جس نیت سے آئے گا اسے وہی ملے گا۔ اب اس میں عاقل وہ ہے جو ان ساری نیتوں کو سمیٹ کر آئے، ایک نیت کے ساتھ کیوں آئے؟ جس طرح شعبان میں وہ 4 نیتوں سے ایک روزہ رکھ سکتا ہے، کیا عاقل 50 نیتوں کے ساتھ برش مجلس پہ آ کر الگ الگ نیتوں کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا؟ یہ سب حاصل کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ساری نیتوں کی بازگشت اسی خدا کی طرف ہو، عمل نیت میں وہی ہو جو اس کو پسند ہے۔ اس لیے نہیں جانا مجلس میں کہ ہم نہیں جائیں گے تو وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، یہ نیت وہ نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، تو یہاں قربت کہاں ہے؟ یہاں پھر مقصد تو سامنے والا ہو گیا کہ وہ میرے یہاں آئے، یہاں پھر خدا سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا، اس میں وہ ہمارے یہاں آئے تو اس لیے ہمیں جانا ہے، ہمیں اللہ کے لیے جانا ہے، اس میں ہمارا مومن بھائی بھی خوش ہو جائے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
ہم وہ نیت رکھیں جو اللہ کو پسند ہے تو وہ مقبول ہے. ہر وہ عمل جو بارگاہ الہی میں پسندیدہ ہے مقبول ہے، اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں. بھئی ہمارے یہاں نظر اس طرح سے نہیں ہے. ہم ابھی نظر لفظ کہیں تو ہمارے سب بچے اور اکثر لوگ سمجھیں کہ وہی نظر جو ہمارے یہاں غذا پہ دی جاتی ہے، لیکن ایک حکم شرعی ہے نظر. آپ اٹھائیں رسالہ توضیح المسائل، جس کے نظر کا اگر اچھا اردو ترجمہ میں کرنا چاہوں تو ہمارے یہاں منت لفظ ہے. ہم منت مانتے ہیں فلاں کام ہو جائے گا، یہ کروں گا. عربی میں اور ٹرمنالوجی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے نظر. نظر کرنا، کہ بس انسان نظر کرے کہ اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میں ایک روزہ رکھوں گا. آپ سنتے ہیں علماء ذاکرین سے امیر المومنین نے نظر کی کہ حسنین ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. نظر کا لفظ آیا. تو کبھی کبھی ایک لفظ 2 الگ الگ ثقافتوں میں 2 الگ الگ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو صحیح سے نہ جانتے ہوں تو ممکن آپ سے غلطی ہو جائے. ایک اشارہ کرتا ہے جو اپنے جوانوں کے لیے، چونکہ بات آ گئی اشتباہ کی لحاظ بیان کر دیں. ایک لفظ ہے حجامت. حجامت کسے کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں سر کے یا داڑھی کے بال بنوانے کو حجامت کہتے ہیں. ایران و عراق میں اگر آپ کہیں گے حجامت تو وہ یہ نہیں سمجھے گا. وہاں ایک خاص طریقے سے جسم سے خون نکالنے کو حجامہ کہتے ہیں. اب یہاں بھی ہندوستان میں دھیرے دھیرے آ رہا ہے. رمضان کے روزے میں مکروہ ہے حجامت کرانا. اردو ترجمہ کرنے والے نے فارسی عربی رسالے سے ترجمہ کیا، لکھ دیا رمضان کے روزے میں حجامت کرانا مکروہ ہے. اب وہ ہمارے پاس فون کر رہا ہے مولانا صاحب بال کٹوا سکتے ہیں؟ تو یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے اس سے؟ کیونکہ ایک ہی لفظ کے 2 الگ الگ جگہ 2 الگ الگ معنی ہیں. جو حجامت مکروہ ہے وہ خون نکالنے والی مکروہ ہے، بال کٹانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. تو لفظ کے 2 الگ الگ معنی ہیں. آپ دوسرا معنی سمجھ کے حکم شرعی کسی دوسرے معنی پر ہے. تو اس طرح سے اختلاف. اسی طرح نظر کا لفظ ہے، وہاں دوسرے معنی میں، ہمارے یہاں بھی دوسرے معنی میں. تو آپ کس چیز کی نظر کر سکتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے اس کی نظر مان سکتے ہیں. آپ حرام کی نظر نہیں کر سکتے. بھئی نظر اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں. آپ حرام کی منت مان سکتے ہیں کیا؟ چلیں نظر کا لفظ ہٹا دیں، آپ کا لفظ بولے منت. کوئی منت مان لے حرام کام کا، کیا صحیح ہو جائے گی؟ جس چیز کی منت مان رہا ہے، جس چیز کی نظر کر رہا ہے، جس چیز کا عہد کر رہا ہے، وہ بارگاہ الہی میں پسندیدہ عمل ہونا چاہیے. تب یہ عہد شرعی ہے، تب یہ نظر شرعی ہے، تب یہ منت جائز ہے. تو ہر وہ نیت جو بارگاہ الہی میں مقبول ہے، اس نیت کے ساتھ جو بھی عمل کرے وہ مقبول ہے. اور ہر وہ نیت جو اس کو پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ کتنا ہی اچھا کام کریں وہ اس کی رضا میں کوئی فائدہ نہیں رکھتا. جس دن ہماری نیت صحیح ہو جائے مجلس میں آنے کی، انشاءاللہ سب کی صحیح ہے، لیکن اس کو اور اگر فلٹر کر لیا جائے اور صاف کر لیا جائے، جو دوسری چیزیں اس کے اندر مخلوط ہو رہی ہیں اس کو ہٹا لیا جائے تو ثواب کتنا بڑھ جائے. میں نے عرض کیا نا، اس لیے نہیں آنا ہے کہ وہ آئیں گے، اس لیے آنا ہے کہ جس کی مجلس ہے وہ ہمیں پہچان لے، دیکھ لے. وہ جو برپا کر رہا ہے وہ نہیں، جو واقعی مالک ہے اس کی. اس کو تو سی سی ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جا کر ہاتھ ہلا کے سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے شہر میں بڑی پریشانی، خصوصاً سنڈے کو، تو خیر محرم آ گیا، تھوڑا سا آسان ہو گیا یہ مسئلہ. سنڈے ہو گیا مغفرت ڈے، مغفرت کا دن ہو گیا اتوار. ایک صاحب نے ابھی عید غدیر گزری، بہت سی جگہ پروگرامز ہو رہے تھے، محفلیں ہو رہی تھی، کہیں دعائیں ندبہ کا پروگرام، کہیں محفل کا پروگرام.
ایک محلے کی بات تھی، وہاں پتہ چلا کہ بھئی آج یہاں پروگرام کیوں نہیں ہو رہا، کہ بھئی آفس ڈے ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ اگر یہ قوم رسول کے زمانے میں ہوتی تو یہ رسول سے بھی کہتی کہ سرکار آپ ویکنڈ دیکھ لیجئے غدر کے اعلان کے لیے، ویکنڈ میں ہی کریے گا، ابھی تو آفس ٹائم ہے. تو سنڈے ساری مجلسیں سنڈے کو ہونی، ذاکر کے لیے بھی پریشانی، پڑھنے والے کے لیے بھی، اور جو جس کو جانا ہے اس کے لیے پریشانی. اب ظاہر ہے اتنا بڑا شہر ہے، سب ایک دوسرے سے قرابت داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، جان پہچان ہے. تو آخر میں کیا ہوتا ہے، ایک جگہ وہ سلام میں شرکت کرے گا، ایک جگہ فضائل میں شرکت کرے گا، ایک جگہ مصائب میں شرکت کرے گا، اور ایک جگہ اصل محل مجلس میں یعنی نظر و فاتحہ میں شرکت کرے گا. اور نتیجے میں وہ کہیں شرکت نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں شرکت سے زیادہ یہ چل رہا ہے کہ کب اٹھوں، اس شعر کو سن کے اٹھوں یا اس شاعر کو سن کے اٹھوں یا اس نقطے پہ اٹھوں یا اس فضائل کے اوپر اٹھوں. جبکہ یہاں آنا کیوں تھا؟ یہاں آنا تھا اللہ کی رضا کے لیے، یہاں آنا تھا رسول کی خوشنودی کے لیے، یہاں آنا تھا بیوی کی خوشنودی کے لیے. اس نیت کو صحیح کرنا ضروری ہے، اور اس کو صحیح کر کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، ہم ہی کو فائدہ ہونا ہے. ان کو ہماری عزاداری کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس عزاداری کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم سے پہلے نہ جانے کتنی قومیں آئیں عزاداری کر کے چلی گئیں، ہمارے بعد کتنی آئیں گے اور چلے جائیں گے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین نے، ہمارے اجداد نے کون سی نیکی کی تھی کہ خدا نے ہمیں ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں فرش عزا ہمارے پاس پہلے آیا، دوسری چیزیں بعد میں آئیں. ابھی آج کل آپ نکلے، یہ مناظر آپ دیکھتے ہیں، سامنے کی چیزیں. 6 مہینے کا بچہ ہے، اپنی ماں کی گود میں ہے، اس کا ہاتھ سینے پہ پڑتا ہے. ہماری قوم کے بچہ، اس کو ماتم سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے کان میں لوری سے پہلے حسین کا ماتم گیا ہے. تو اب اگر ہم اس کو جو اس طرح سے تربیت ہو کے آ رہا ہے، جب وہ شباب پہ پہنچنے لگے، یا جب تربیت کی ابھی تازی عمر ہے، 7 سال ہے، 4 سال 5 سال 6 سال، یہ جو تربیت کی عمر ہے، اس وقت اگر اس کو نہیں سنبھالا تو کل نہیں اسے میں یہ ہو پائے گا. آپ سے زیادہ پس پردہ والوں کے لیے مسئلہ ہے، مسئلہ تو ہے ہی ہے. مجلس میں بچوں کو لے کے جانا بہت اچھی چیز ہے، اس سے اچھا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئے گا، نہ سمجھ میں آئے اس کے، دوڑے گا دوڑنے دیجیے، شور کرے گا کرنے دیجیے، کچھ دن میں سیکھ جائے گا کیسے بیٹھنا ہے، سب کیسے بیٹھے ہیں. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ میں موبائل دے دیجئے کہ ہم مجلس سنیں سکون سے، یہ موبائل پہ جو چاہے کریں. پھر وہ تربیت نہیں ہے. جو چیز اس کو سکھانا، جو ہدف تھا اس کو فرش عزا پہ لانے کا، وہ تو فوت ہو جائے گا، کیونکہ وہ نہ آداب سیکھ پائے گا، نہ وہ متوجہ ہو پائے گا. اور اس کا برعکس، جس ماحول سے ہم اسے دور کرنا چاہ رہے تھے اسی میں دوبارہ چلا جائے گا. تو ایک وقت منٹ کے، 1 گھنٹے کے سکون کے لیے اگر ہم اس کی عمر کو تباہ کر رہے ہیں تو یہ تربیت نہیں ہے، یہ ظلم ہے. آداب ازا تو بعد کا مرحلہ ہے، ابھی تو تربیت ہی کے مرحلے میں لے آئیے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ موبائل سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، کسی اور کو، ہم اپنے لیے مسئلہ ہے. وہ تو عقل مندی کی ہے کہ موبائل سائلنٹ پہ ہے، ورنہ اتنی دیر میں کتنی بار یہ گھنٹی بج چکی ہوتی. تو اس سے پیچھا تو نہیں. آپ اس وقت تو انسان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ گرتا ہے تو سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے، اپنے ساتھی کو بھی بعد میں دیکھتا ہے، پہلے موبائل اٹھاتا ہے. کیونکہ پرس گر جائے اتنا بڑا مسئلہ اب نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ اس میں پیسے ہے ہی نہیں. پیسے تو اس میں، آئیڈینٹیفیکیشن بھی اسی میں ہے، سارے معاملات اسی میں ہیں.
اس لیے اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے، تو اس سے پیچھا تو آپ نہیں چھڑا سکتے. لیکن عاقل وہ ہے جو ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کرے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ کس چیز کو کہاں استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے. موبائل تمہاری ضرورت ہے، لیکن یہاں 1 گھنٹے کے لیے جب تم آؤ گے تو تمہیں موبائل نہیں یوز کرنا ہے، تمہیں سننا ہے ذاکر کیا پڑھ رہا ہے، ذاکرہ کیا پڑھ رہی ہے، اس نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا. اس سے بعد میں جا کے سوال کریں، اچھا جواب دے، اس کو انعام دیں، اکرام دیں. جب انعام دیں گے تو اگلے دن وہ اور غور سے سنے گا. بچے سے اگر آپ پوچھیں گے آج مولانا نے کیا پڑھا، اگر ایک جملہ بھی صحیح بتا دے تو اسے کچھ دے دیجئے، 2 روپے کی چیز دے دیجئے، لیکن اس کے دل میں یہ آئے گا، اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اگر میں اور غور سے سنوں گا تو اور بہتر انعام ملے گا. نتیجے میں اس کی تربیت ہو جائے گی. وہ 4 چیزیں سیکھ کر یہاں سے اٹھے گا، وہ توجہ کے ساتھ سنے گا. جب اسے معلوم ہے کہ گھر پہ جا کر سننے کا انعام ملے گا، اصل سننے کا انعام تو اسے آخرت میں ملے گا، لیکن اس کے کان سننے کے عادی ہو جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے کس طرح سے متوجہ کریے کہ وہ یہ کام کرنے لگے. کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کسی قوم کو میسر نہیں ہے. چونکہ میسر ہے لہذا شاید قدر نہیں ہے. کسی قوم کے پاس اس طرح کے اجتماعات نہیں ہیں، کسی قوم کے پاس ایسی ہستیاں نہیں ہیں. کوئی کسی پیغمبر کا اگر ماننے والا بھی ہے تو اول تو اس اپنے پیغمبر کی اس نے تصویر کو کتنا خراب کر دیا ہوگا، اور اگر ہے بھی تو وہ پیغمبر کہاں اور رسول اور آل رسول کہاں. کسی جگہ آپ کو اتنے کردار نہیں ملیں گے. ایک پیغمبر، ایک ولی، ایک وصی مل جائے گا، کچھ لوگ مل جائیں گے، کچھ حواری مل جائیں گے، کچھ اصحاب مل جائیں گے، لیکن اتنے کردار، اور وہ بھی ایسے کردار جو نہ ایک سن کے ہیں، نہ ایک صنف کے ہیں، نہ ایک مزاج کے ہیں، سب الگ الگ ہیں. یہی تو کمال ہے اس فرش ازا کا کہ یہاں جن 72 کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ سب الگ الگ ہیں اور الگ ہو کر بھی ایک ہیں. یہ بچہ جو 6 سال کا یہاں بیٹھا ہے اس کو یہ نہیں لگے کہ میرا کوئی نمائندہ وہاں نہیں ہے. نہیں، وہاں 6 سال کا بچہ بھی ہے، وہاں 9 سال کا جوان بھی ہے، وہاں 14 برس کا جوان بھی ہے، وہاں 20 برس کا جوان بھی ہے، 30 برس کا انسان بھی ہے، 40 برس کا بھی ہے، 70 اور 80 اور 90 تک کے افراد موجود ہیں. 6 مہینے سے لے کر 90 سال تک کے افراد کسی لشکر میں نہیں ہیں سوائے اس لشکر کے. میں اکثر کہتا ہوں سب ایک قبیلے کے نہیں ہیں، سب ایک صنف کے نہیں ہیں، سب ایک سن کے نہیں ہیں، سب ایک نظر کے نہیں ہیں، لیکن ایک چیز سب میں کامن ہے، سب حسین پر فدا ہے. یہاں بھی انشاءاللہ جتنے بیٹھے سب میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز کامن ہے، سب حسین کے عزادار ہیں. اور ہمیں ماہ اذاں میں اسی کا خیال رکھنا ہے. جس دن یہ خیال ہو جائے گا نہ انجمن سے ٹکرائے گی، نہ مجلس سے ٹکرائے گی، نہ شخص سے ٹکرائے گا، کیونکہ وہ انجمن بھی حسین کا ہی ماتم کر رہی ہے، یہ انجمن بھی حسین کا ہی نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ علم بھی عباس کے علم کی شبیہ ہے، وہ علم بھی عباس کے علم کی شبیہ ہے، ان میں آپس میں ٹکراؤ ہی نہیں ہے. ہمیں اس نیت سے آنا ہے کہ سب حسین کا ہے، ہم سب حسین کے ہیں اور حسین کے لیے آتے ہیں اور مادر حسین کے لیے آتے ہیں. وہ بی بی جو اپنے بیٹے کے ساتھ مدینے سے نکلی اور آج تک ہر مجلس میں شرکت کر رہی ہے، وہ حسین جو مدینے سے اس لیے نکلے کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو.
مکے میں بھی جس کے لیے امن نہیں ہے، مکہ شہر امن ہے، خدا آپ کو حج پہ جانا نصیب کرے، حرم کی گھاس اکھاڑنا منع ہے، چاہے آپ احرام میں ہو چاہے نہ ہو، حرم کی گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، حرم کے دائرے میں کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، جہاں جانور کو امن و امان ہے، جہاں پیڑ و پتوں کو امن و امان ہے، وہاں فرزند رسول کو امان نہیں ہے۔ اور مصائب کے لیے تو یہی کافی ہے کہ 2 محرم گزر گئی، یعنی حسین کربلا میں داخل ہو گئے۔ وہ زمین کہ جس پر جو نبی گزرا اس کو پریشانی کا سامنا ہوا، جناب موسیٰ گزرے ان کو اذیت ہوئی، جناب عیسیٰ گزرے ان کو اذیت ہوئی، کشتی نوح یہاں پر سیلاب میں تلاطم میں پھنسی، خود امیر المومنین جب یہاں سے گزرے تو ایک بار آواز دی، اے ابا عبداللہ صبر کرنا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے امیر المومنین کس کو کہہ رہے؟ کہ یہاں ان قریب کچھ خدا کے عاشق اور خدا سے محبت کرنے والے جمع ہوں گے اور یہ ان کی قتل گاہ بنے گی۔ حسین جب نکلے ہیں مدینے سے ان کو معلوم ہے ان کا ہدف کیا ہے، لیکن امام جب عمل کرتا ہے تو ظاہر پہ عمل کرتا ہے۔ حسین کو تو اپنی پیدا ہونے سے پہلے معلوم ہے کہ میرا انجام کہاں ہونا۔ کربلا کی داستان کوئی ایسی نہیں ہے کہ آج سن 61 ہجری کے بعد لوگوں کو پتہ چلی، سن 61 ہجری کے بعد تو واقع ہوئی ہے، پتہ تو جناب آدم کو تھا کہ ایسا ہوگا، ہر نبی کو یہ خبر دی گئی، ہر نبی نے گریہ کر کے اپنے آپ کو عزادار سید الشہداء میں کے رمضے میں شامل کیا، لیکن حسین جب عمل کر رہے ہیں، امام جب عمل کرتا ہے تو ظاہر کے حساب سے کرتا ہے۔ مدینے سے مکے گئے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ آپ مکے چلے جاتے امن ہوتا، جب مکے میں ثابت ہو گیا کہ حسین کے لیے امن نہیں ہے، لباس احرام میں لوگ ہتھیار لگا کے آئے ہیں کہ حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حسین ابن علی کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے 25 پا پیادہ حج کیے، جس نے 25 پا پیادہ حج کیے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس کو محبت ہے عمل سے۔ اور 8 ذی الحجہ کو حسین کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش ہے۔ 9 ذی الحجہ کو جب تمام حاجی احرام حج باندھ کر عرفات کی طرف کوچ کر رہے ہیں تو حسین احرام اتار رہے ہیں، لوگ کعبے کی طرف جا رہے ہیں اور کعبہ جس کا مشتاق ہے وہ کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حسین نے ظاہری طور پر کوفے کو ہدف بنایا ہے، کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ سنتے ہیں علماء و ذاکرین سے یہاں تک کہ وہ منزل آئی جب ہر کے لشکر نے آ کر روکا اور آخر میں یہ طے پایا کہ دونوں راستے چھوڑ دیے جائیں، نہ کوفے کی طرف جائیں گے نہ مدینے کی طرف بازگشت ہوگی، بلکہ ایک نامعلوم منزل کی طرف بڑھیں گے جب تک کوئی دوسرا پیغام نہ آئے، اور یہاں تک کہ حسین کی سواری چلتے چلتے رک گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ حسین نے 7 گھوڑے بدلے اور کوئی سواری آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ حسین نے حجت تمام کی، ایک بار آواز دی کہ یہاں آس پاس اگر کوئی فرد ہو تو اس کو بلایا جائے۔ ہاں کچھ اور چرواہا تھا، اس کو بلایا گیا۔ حسین نے اس سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتانا شروع کیا ہے کہ اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو ماریا بھی کہتے ہیں۔
کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا آقا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ یہ نام سننا تھا۔ ایک بار حسین گھوڑے سے زمین پر اترے، خاک کربلا کو مٹھی میں لیا، استشمام فرمایا اعوذ باللہ من کرب و بلا، بے شک یہ وہی مقام ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میرے نانا نے بچپن میں سگائی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں حسین مدینے سے یہاں چلے تھے، اپنی منزل مقصود پر آ گئے۔ کربلا میں حسین 2 محرم کو وارد ہوئے۔ ایک بار بھائی کو آواز دی، اے ابوالفضل عباس، اب یہیں خیمے نصب کیے جائیں گے، اب یہیں ہم استراحت کریں گے، اب یہیں ہماری نمازگاہ ہوگی، یہ تمام امور یہیں انجام پائیں گے۔ عباس نے بچوں کو دیکھا، بیویوں کو دیکھا، ایک بار ترائی کی طرف نظر کی اور یہ اعلان کیا کہ سارے خیمے ترائی سے نزدیک لگائے جائیں، نہر کے نزدیک لگائے جائیں، تاکہ پانی کی کوئی قلت نہ رہے، تاکہ پانی کی کوئی دشواری نہ رہے۔ ہاں ابھی خیمے نصب کیے جا رہے تھے، کسی نے آواز دی، جناب زینب سے کہا گیا کہ آپ ایک بار اب سواری سے نیچے تشریف لائیں، آپ کا خیمہ نصب کر دیا گیا ہے۔ روایت کہتی ہے جناب زینب زمین کربلا پہ جیسے اتری، ایک تیز آندھی چلی اور آپ کی عبا تھوڑی سی سر سے سرک گئی۔ یہ منظر دیکھنا تھا۔ جناب زینب کا دل لرز گیا۔ ایک بار کہا میرے ماں جائے کو بلاؤ، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے بی بی صرف عبا ہاتھ ہوا سے سرکی ہے، اتنی بے چینی، ابھی 10 محرم کی عصر کا ماحول کیا ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں حسین تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک بار بہن کے پاس آئے۔ کیا بات ہے بہن، کیا گھبراہٹ ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں اس طرح سے بے چین ہو؟ کہا ہے ماں جائے ابھی جب میں یہاں اتری ایک ہوا کا جھونکا آیا، اس نے میری چادر کو ہلایا اور کچھ خاک میرے سر پر آئی۔ یہ زمین مجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی، یہاں سے جلد کوچ کریے۔ حسین نے دلاسا دیا، نہیں زینب یہی تو میری منزل ہے، یہی تو مجھے آنا تھا، یہی وہ جگہ ہے جس کا طفلی میں وعدہ کیا ہے۔ ارے یہیں ہمارے مزار بنائے جائیں گے، یہیں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ ہاں یہ آوازیں، یہ باتیں بیان کرتے کرتے ایک بار جناب زینب نے کہا اے بھیا جب سے آئی ہوں عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا اے بھیا ایک اور مسئلہ حل کر دیجئے، مجھے کچھ دوری سے ایک آواز گریہ سنائی دیتی ہے، ہر کچھ دیر پر ایک آواز بلند ہوتی ہے، جیسے کسی کا جوان مر جائے وہ ماں جس طرح گریہ کرتی ہے، ایک خاتون کی آواز آتی ہے۔ حسین نے کہا ارے بہن تم نے پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں سیدہ ہے جو ہم سے پہلے کربلا میں آ گئی، ہم پہ گریہ کر رہی ہیں۔ کل جب 10 محرم کو میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا، میری ماں کی آغوش ہوگی، قاتل کا خنجر ہوگا، میری قربان۔